پردہ نشین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ حضرات، وقت کافی ہو رہا ہے اور واپس ہوا تو پھر ہمارا عمرہ کس کام کا، ہمارا حج کس کام کا؟ یارو، دیکھنے والوں نے دیکھا ایک وقت کہ وہ حرم محترم آج تو ٹائلز لگے ہوئے ہیں، ماربلز لگے ہوئے ہیں، مگر پتھر وہاں پہ سنگلاخ تھے، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، اور ایسے عالم میں ایک جوان اپنے سر کو سجدے میں کعبہ شریف کے وہ دروازے کے قریب رکھ کر کے اور آہو زاری کے ساتھ رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ اور کیسی فریاد؟ اللہ اکبر، ایسی فریاد کہ بھیڑ لگ جاتی ہے زائرین کی کہ کتنا بڑا گنہگار ہے کہ دعا اس انداز سے کر رہا ہے۔ دعا کیا کرتا ہے ذرا سنے؟ دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، اے مولا، اے پروردگار عالم، میرے گناہ کو بخش دی۔ اگر میرے گناہ اس لائق نہیں ہے کہ بخشے جائیں تو مولا کل قیامت کے روز تو مجھے اندھا بنا کر کے اٹھانا۔ یہ دعا کرنے والا اس سرزمین پہ اپنے ماتھے کو رکھ کر کے دعا کر رہا ہے اور اس والہانہ انداز میں اس آہو زاری کے ساتھ دعا کر رہا ہے کہ لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ لوگ سوچ رہے ہیں کتنا بڑا پاپی ہے، کتنا بڑا خطاکار ہے، کتنا بڑا گنہگار ہے، پتہ نہیں کون سا جرم کیا ہے کہ ایسی آہو زاری کے ساتھ یہ رو رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے۔ لیکن عزیزو، ذرا توجہ کرو، پڑھ کر کے جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ جوان کون ہے، غور کرنے کی کوشش کیا تو پتہ کیا چلا کہ یہ جوان کوئی اور جوان نہ تھا، یہ جوان وہ تھا جس کا نام زمانہ غوث اعظم شیخ عبدالقادر کے نام سے یاد کرتا۔ وہ جوان کوئی اور جوان نہیں تھا، یہ جوان وہ جوان تھا جس کی رات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کی دلیل ہوا کرتی تھی، تفسیر ہوا کرتی تھی۔ پوری رات جو ہے سجدے میں گزرتی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے، ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، جن کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ ولی ہو جایا کرتے تھے۔ وہ کیا گنہگار تھے؟ نہیں یارو، ان کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ ولی ہو جاتے تھے، ولایت ملتی تھی۔ مگر وہ غوث اعظم جن کا دامن گناہوں سے پاک ہے، اس کے باوجود اس سرزمین پہ پہنچتے ہیں تو کس انداز سے رو رہے ہیں، کس انداز سے دعا کر رہے ہیں۔ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہنچ کر کے ہم گنہگاروں کا حال کیا ہونا چاہیے۔ کیا ہم بھی یہ کیفیت لے کر کے اور وہاں پہ پہنچتے ہیں؟ اگر نہیں پہنچتے ہیں تو مبارک ہو آپ کو، اگر نہیں پہنچتے اس انداز میں تو یہ کیفیت بنانے کی کوشش کیجئے، یہ انداز بنانے کی کوشش کیجئے، اور گھر سے نکلنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ ہمیں جا کر کے اور وہاں کیا کرنا ہے۔ ہمیں گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ میں مانگنی ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش کرا کر کے ہی لوٹنا ہے۔ عزیزان محترم، وہاں سے یہ معتمرین عمرہ کریں گے، عمرہ خانہ کعبہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، یہ عمرہ ہو گیا۔ احرام باندھ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیے، صفا مروہ کی سعی کیے، یہ ہو گیا عمرہ۔ عمرہ تو ہو گیا، مگر اب جو ہے یہ حاضری دیں گے مدینہ طیبہ کی۔ مدینہ طیبہ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اب اس بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ اللہ اکبر، وہ بارگاہ جہاں پہ جب یہ چلیں گے، ارادہ کریں گے، درود پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، مگر رسول پاک کو خبر ہے میرا کون امتی آ رہا ہے، کس انداز میں آ رہا ہے۔ فرشتے بھی وہاں پہ
ہر امتی کے درود و سلام کو پہنچانے کے لیے مقرر ہے. ہم یہاں ہوں وہاں ہوں کہیں بھی درود پڑھیں اپنے آقا پہ. فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی ہندوستان میں ہے یا یہاں پہ ہے اور وہ فلاں ابن فلاں ہے. میرا بھی نام لیا جاتا ہے, میرے والد کا بھی نام لیا جاتا ہے, نام میرا بھی لیا جا رہا ہے, گنہگار صحیح نام لیا جا رہا ہے, والد کا بھی نام لیا جا رہا ہے, فلاں ابن فلاں آپ کی بارگاہ میں درود پیش کر رہا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے. ہم جب کھڑے ہو کر کے یا نبی سلام علیک پڑھتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے ہیں تو ایک رسم کے طور پہ پڑھتے ہیں. ہمارا تصور کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا تصور یہ ہونا چاہیے کہ آقا کے روضے پر ہم حاضر ہیں, ہوں بھلے ہندوستان میں, ہوں کسی دنیا کے کونے میں, مگر ہمارا تصور یہ ہونا چاہیے ہم آقا کے روضے پر ہیں اور آقا ہمارے درود و سلام کو سن رہے ہیں.